وزیراعظم عمران خان پشاور موڑ پر قائم پناہ گاہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ سکرینز پر آپ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ پناہ گاہ وزیراعظم عمران خان G9 میں قائم پناہ گاہ پہنچے ہیں، وہاں کا دورہ کر رہے ہیں۔ پناہ گاہ کا مقصد وزیراعظم عمران خان کا یہی تھا کہ جو لوگ ہیں، فقیر ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مسافر حضرات ہوتے ہیں، جو بہت سارے ایسے لوگ جو رات کو دن میں سڑکوں پر جو ہے وہ رات گزارتے ہیں، دن گزارتے تھے، کھانے کو نہیں ملتا تھا، بہت زیادہ مریضوں کے ساتھ دور دراز سے آئے ہوئے ہوتے تھے، ایسے ضرورت مند لوگ ہوتے تھے، تو وہ لوگ جو ہے وہ پناہ گاہ میں کسی باعزت طریقے سے اپنی رات گزار سکیں، باعزت طریقے سے ان کو کھانا دیا جا سکے۔ تو اس سلسلے میں وزیراعظم عمران خان نے اسی ویژن کے تحت، اسی احساس کے ویژن کے تحت جو ہے یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ جی ناظرین، اس وقت آپ نے سکرینز پر دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ سینیٹر فیصل جاوید بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بنیادی طور پہ وزیراعظم عمران خان کا مقصد یہی ہے کہ ایک اچھی رہائش گاہ مل سکے، ایک اچھا کھانا مل سکے ان مسافروں کو، ان ضرورت مندوں کو، ان محتاجوں کو۔ اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ MD بیت المال اون عباس بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں، اور یہ تمام کا تمام سلسلہ جو پناہ گاہ کا شروع کیا گیا اور اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں، یہ تمام مخیر حضرات کے تعاون سے چل رہا ہے، بیت المال کے تعاون سے چل رہا ہے۔ ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پناہ گاہ اسٹیبلش کرنا شروع کی، پورے ملک میں پناہ گاہ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا۔ بریفنگ دی جا رہی ہے اس وقت وزیراعظم عمران خان کو، دورہ کرایا جا رہا ہے، مختلف کمرے دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ آپ رہائش کا کمرہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، باقاعدہ جو ہے وہ ایک اچھی رہائش دینے کی کوشش کی گئی ہے، باعزت طریقے سے لوگوں کو جو ہے یہاں پر سہولت دی جاتی ہے، کھانا دیا جاتا ہے، رہائش سونے کے لیے جگہ دی جاتی ہے۔ اور آپ نے سکرینز پر دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان گو کے اس وقت جو ہے وہ گیدرنگ میں موجود ہیں، لیکن تمام SOPs کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کسی سے مصافحہ نہیں کر رہے، ماسک پہنا ہوا ہے، اب انہوں نے گفتگو کرنی ہے تو ماسک جو ہے وہ شاید ریموو کیا ہے۔ جی ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی سکرینز پر کہ کسی بھی طرح سے بہتر رہائش، کھانا پینا فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے مختلف پناہ گاہوں میں۔ اور یہ G9 کی پناہ گاہ جو ہے یہ بالکل شروع میں پناہ جو اسٹیبلش کی گئی تھی پناہ گاہ، ان میں سے جو ایک ہے یہ پشاور موڑ کے پاس ہے، اتوار بازار کے پاس۔ وہاں پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بہتر رہائش، بہتر سہولیات کے ساتھ باعزت، سب سے بنیادی بات وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے تحت جو تھی کہ سیلف رسپیکٹ جو ہے لوگوں کی وہ ہرٹ نہ ہو، سیلف رسپیکٹ قائم رہے، عزت نفس قائم رہے، تو اسی سلسلے کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے اب تمام شہروں میں کوشش کی جا رہی ہے۔ مخیر حضرات خود بھی آگے آ رہے ہیں، مختلف رفاہی تنظیمیں آگے آ رہی ہیں، اور پناہ گاہ کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے۔ یہ پناہ گاہ جو پشاور موڑ پر قائم ہے، G9 میں ہے، وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے تحت جو بالکل آغاز میں پناہ گاہیں اسٹیبلش کی گئی تھیں، کھولی گئی تھیں، قائم کی گئی تھیں، ان میں شامل یہ ایک پناہ گاہ ہے۔ یہ آپ نے سکرینز پر دیکھ رہے ہیں ناظرین، صاف ستھرے بستر ہیں یہاں پر، کھانا بہت اچھا دیا جاتا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے جب یہ اسٹیبلش کی تھیں پناہ گاہیں، جب بالکل آغاز میں افتتاح کیا تھا، تو وی اسٹل ریممبر کہ وزیراعظم عمران خان نے ساتھ بیٹھ کر مسافروں کے اور حاجت مندوں کے، ضرورت مندوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کچن کو باقاعدہ چیک کیا گیا، اور کچن کو ابھی بھی جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ اچھا کھانا، صاف ستھرا کھانا، ہائیجین کے اصولوں کے تحت جو ہے وہ کھانا دیا جائے ان لوگوں کو۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ناظرین جو مسافر ہیں، جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں، انہیں اسلام آباد میں کام ہوتا ہے، لاہور میں کام ہوتا ہے، یا بڑے بڑے شہروں میں جس طرح سے کام ہوتا ہے، تو وہ یہاں پر آتے ہیں، ان کو بڑی مہنگی رہائش جو ہے وہ لینی پڑتی ہے، ان کا تمام خرچہ جو ہے ایک طرف ہوتا ہے، رہائش اور کھانے پینے کا خرچہ کسی اجنبی شہر میں، کسی بڑے شہر میں، وہ ایک الگ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اب وہ پناہ گاہ میں، یا پھر وہ سڑکیں، وہ راتیں جو ہے وہ سڑکوں پر گزارتے تھے، کسی جو پارکس قائم کیے گئے ہیں ان میں گزارا کرتے تھے، ہاسپٹلز کے باہر جو ہے وہ راتیں گزارا کرتے تھے۔ تو اب سردی ہے، گرمی ہے، کوئی بھی موسم ہے، کوئی بھی دن ہے، رات ہے، وہ یہاں پر آرام سے آتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور یہاں پر ان کو باعزت جو ہے وہ کھانا بھی دیا جاتا ہے باعزت طریقے سے، اور باعزت طریقے سے ان کو رہائش بھی دی جاتی ہے۔ کچن بہت اچھا قائم کیا گیا، جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ کچن کا باقاعدہ جو ہے وہ انتظام و انصرام دیکھا جاتا ہے، دیکھا بھالا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیت الخلاء کا نظام بہت اچھا ہے، رہائش کا نظام بہت اچھا ہے۔ تو کوشش کی گئی ہے کہ اچھے طریقے سے، باعزت طریقے سے لوگوں کو جو ہے یہاں پر رہائش کی سہولت مہیا کی جا سکے۔ وزیراعظم عمران خان کا یہی ویژن ہے کہ احساس کے تحت کہ وہ ریاست قائم نہیں ہو سکتی، وہ معاشرہ مضبوط نہیں ہو سکتا، ترقی نہیں کر سکتا جس میں امیر اور غریب کے درمیان تفریق موجود ہو، جس میں
ضرورت مندوں کا، محتاجوں کا، حاجت مندوں کا کی ضروریات کا خیال نہ رکھا جا سکے، ان کی عزت جو ہے وہ قائم نہ رکھی جا سکے. تو یہی وجہ ہے کہ انسٹیڈ کہ اب وہ سڑکوں پر سوئیں، اب وہ جو ہے وہ پارکس میں سوئیں، ہاسپٹلز کے باہر سوئیں، یا کسی ایسی جگہ پر کسی درخت کے نیچے لیٹیں. بارش آ سکتی ہے رات کو، گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، تو اب وہ باقاعدہ یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر ٹھہرتے ہیں بغیر کسی خرچے کے. ان کو یہاں پر رہائش کی سہولت، اچھی رہائش کی سہولت مہیا کی جاتی ہے، کھانا اچھا دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان کو ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو یہ تمام سہولیات مہیا کی جائیں. تو وزیراعظم عمران خان اسی ویژن کے تحت جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں. اچھا، مانیٹر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں باقاعدہ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی پہلا دورہ نہیں ہے جب سے اسٹیبلش کیا گیا ہے. مسلسل ریگولر انٹرولز کے ساتھ جو ہے وزیراعظم عمران خان اس کو مانیٹر کرتے ہیں، ایویلیویٹ کرتے ہیں، باقاعدہ بریفنگ لی جاتی ہے. وزیراعظم عمران خان نے بریفنگ لی ہے پناہ گاہ کے دورے کے موقع پر. ان کو بتایا جا رہا ہے، سینیٹر فیصل جاوید ہیں، ایم ڈی بیت المال ہیں، اون عباس، وہ ان کے ساتھ موجود ہیں. بریفنگ دی جا رہی ہے. جیسے میں نے اب سے کہا کہ یہ مخیر حضرات کے تعاون سے یہ زیادہ تر جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے. اس میں مختلف فلاحی تنظیمیں، رفاہی تنظیمیں بھی شامل ہوتی ہیں، اس میں مخیر حضرات بھی آ جاتے ہیں، اس میں اور بہت سارے ایسے لوگ آگے بڑھ چڑھ کر کار خیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، خاموشی سے ڈالتے ہیں، اور کوشش یہی کی جاتی ہے کہ ان غریب و مسکینوں کے لیے اپنے مال میں سے حصہ نکالا جائے، جو مستحق ہیں، جو مسافر ہیں، جو حاجت مند ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اس وقت ناظرین جو احساس پروگرام کی چیئرپرسن ہیں ڈاکٹر ثانیہ نشتر، وہ اس وقت بریفنگ دے رہی ہیں وزیراعظم عمران خان کو. یہ آپ نے اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر ثانیہ نشتر موجود ہیں، اون عباس موجود ہیں، سینیٹر فیصل جاوید اس وقت اسکرین پر ہیں. وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ دی جا رہی ہے ثانیہ نشتر کی طرف سے کہ کس ویژن کے تحت وزیراعظم نے یہ کام شروع کیا، ویژن کو شیئر کیا، اور اس کے بعد ان کی ٹیم کس طرح سے اس کو لے کر آگے چل رہی ہے. اس میں احساس پروگرام کی چیئرپرسن ڈاکٹر ثانیہ نشتر بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. وزیراعظم عمران خان بارہا متعدد مواقع پر اپریشیٹ بھی کر چکے ہیں اپنی ٹیم کو، احساس پروگرام کو خاص طور پر. احساس پروگرام کے تحت اور بہت سارے ایسے وینیوز ہیں جو کہ اوپن کیے گئے ہیں، بہت سارے ایسے وینچرز ہیں جو کہ اوپن کیے گئے ہیں، جس میں طلباء کے لیے اسکالرشپس ہے، جس میں غریبوں کے لیے مختلف قسم کی امداد ہے، وظائف ہیں، زکوٰۃ ہے، مستحق ہے. اب ناظرین اس وقت ایم ڈی بیت المال اون عباس جو ہے وہ بریفنگ دے رہے ہیں. تو کوشش یہ کی جاتی ہے وزیراعظم عمران خان کی طرف سے کہ گہری نظر رکھی جائے تمام معاملات پر، باقاعدہ مانیٹر کیا جائے مسلسل چیزوں کو کس طرح سے چل رہی ہیں، لک آفٹر کیا جائے. اور کوشش یہ کی گئی ہے، باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ناظرین مخیر حضرات آگے آتے ہیں، مخیر حضرات ہیں، مختلف رفاہی تنظیمیں ہیں، لنگر خانہ جو باقاعدہ جس کے تحت کھانا جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے، وہ بیت المال کے تعاون سے جو ہے وہ چل رہا ہے. بیت المال شراکت دار ہے، بڑا شراکت دار ہے. یہ تمام پناہ گاہ کا جو پروجیکٹ ہے وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے تحت، اس کا بیت المال جو ہے وہ بہت بڑا شراکت دار ہے. احساس پروگرام ہے، ڈاکٹر ثانیہ نشتر موجود ہیں، بیت المال ایم ڈی بیت المال اون عباس موجود ہیں. وزیراعظم عمران خان بس اپنی ٹیم کو لک آفٹر کرتے ہیں، ان سے فالو اپ لیتے ہیں، ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے، ان کی کارکردگی کو اسیس اور ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، اور پھر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں لوگوں کو سہولیات جو ہے وہ مہیا کی جائیں. ایک مسافر ہے، ایک حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اس کو اور کیا چاہیے؟ جیسے کہا جاتا ہے ناظرین کہ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں. ایک مسافر ہے، وہ دوسرے شہر سے آیا ہے، اس کو یہاں پر کوئی بڑے شہروں میں جیسے مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں، وہ یہاں پر آیا ہے، اس کو رہائش کے لیے بہت سارا پیسہ چاہیے، اس کو یہاں ٹھہرنا ہے، ہوٹلز نہیں ملتے، ہوٹلز بڑے مہنگے ہیں، کھانا پینا بہت مہنگا ہے. تو وہ آتا ہے پناہ گاہ، اس کو پتہ ہے کہ پناہ گاہ موجود ہے، پناہ گاہ میں داخل ہوتا ہے، اس کو اچھے درجے کی رہائش دی جاتی ہے، ایک اچھی قسم کا کھانا جو ہے، ہائیجینک کھانا جو ہے ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں بغیر کسی معاوضے کے اس کو جو ہے وہ مہیا کر دی جاتی ہیں. وہ اپنا کام کراتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے. اس سے بہتر بڑھ کر احساس جو ہے ان لوگوں کا، کس قسم کا جو ہے وہ باقاعدہ کسی بھی قسم کا کام چاہیے، کیا ضرورت ہو سکتی ہے اس کو، اس کے علاوہ کہ وہ جب کسی اجنبی جگہ پر جاتا ہے تو اس کو رہائش اور کھانا بغیر کسی معاوضے کے دے دیا جائے. اور ناظرین یہی وہ وجوہات ہیں جن کے تحت یہ احساس پروگرام یا وزیراعظم عمران خان کا ویژن جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور اب یہ جو پناہ گاہ کا سلسلہ ہے یہ صرف اسلام آباد تک محدود نہیں ہے، راولپنڈی تک محدود نہیں ہے، پورے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں یہ پھیل چکا ہے اور مخیر حضرات کے تعاون سے ہی پھیل رہا ہے.
گند اور مزدور تو اس کا نقصان ہے. تو ڈگنیٹی دینے کے لیے ان کو پلیز اسٹینڈرڈ ساری جگہ مینٹین. اس لیے یہ ریویو ہو جائے گی, 17 ریویو کریں گے سر. ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر ہے کے پی گورنمنٹ کے ساتھ. 40% بیت المال دے گا سر, 60% گورنمنٹ آف کے پی کے دے گی سر. اور یہ ساری 31 جنوری تک مکمل ہو جائیں گے. جس دن ہمارا ایم او یو سے سائن ہو گیا, ان کی لوکیشن سر یہ ہے, یہ ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ. ڈی آئی خان, بنو سر, کوہاٹ. جدھر مزدور زیادہ آتے ہیں وہ تو پشاور ہے نا سر. ایکچولی سی ایم اور چیف سیکرٹری واز اے پوائنٹ آف ویو کہ انیشیلی پشاور میں 2 کرتے ہیں اور باقی ایک ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں کھول دیں. جب وہ اسٹیبلش ہو جائیں گے, ہم آپ کے اسٹینڈرڈ سے سبق سیکھ جائیں گے, دین ول کیپ آن موونگ آور سیلف. پھر آگے وہ خود جائیں گے. ہمارا کام صرف ٹرین کر کے ایک دفعہ بنا کے دے دینا ہے. وزیراعظم عمران خان پشاور موڑ پر قائم پناہ گاہ کا اس وقت دورہ کر رہے ہیں. بریفنگ دی جا رہی ہے. ہم نے آپ سے ساؤنڈ بھی شیئر کیا. اون عباس ایم ڈی بیت المال, وزیراعظم عمران خان بریفنگ لے رہے ہیں. لنگر خانہ جو چلتا ہے, جس کے تحت کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے پناہ گاہ میں, جس کے تحت بھوکھوں کو, ضرورت مندوں کو کھانا دیا جاتا ہے اور وقت پر دیا جاتا ہے ان کو اچھا کھانا. تو یہ تمام کا تمام بیت المال کے تعاون سے جو ہے وہ چل رہا ہے. بیت المال بہت بڑا سب سے بڑا شراکت دار ہے اس تمام پناہ گاہ کے اس پروجیکٹ کے سلسلے میں. لیکن بنیادی طور پر تمام کے تمام جو بیت المال ہے, احساس پروگرام ہے, مخیر حضرات ہیں, مختلف قسم کی رفاہی تنظیمیں ہیں, رفاہ فلاحی ادارے ہیں, بس اپنا حصہ جو ہے وہ اس نیکی میں ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت بڑی نیکی جس احساس کے تحت وزیراعظم عمران خان نے یہ پروگرام شروع کیا, اس ویژن کے تحت جو ہے وہ چیزوں کو لے کر آگے بڑھا جا رہا ہے. اور اب پورے ملک میں یہ پھیل رہا ہے. لاہور میں بھی ہیں, راولپنڈی میں, ملتان میں, اسلام آباد میں, پشاور میں, بہت ساری جگہوں پر یہ پناہ گاہ جو ہے وہ کھولی جا رہی ہے. اور پناہ گاہ کے کھولتے ہی ضرورت مند, حاجت مند, مسافر حضرات جو ہے وہ یہاں پر آنا شروع ہوتے ہیں, یہاں پر آتے ہیں, ٹھہرتے ہیں, اپنا وقت گزارتے ہیں, اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے شہر کو روانہ ہو جاتے ہیں. یہی, اور اس کے لیے ناظرین کوئی لمبی چوڑی ویریفیکیشن نہیں ہے, کوئی ایسی شرط نہیں ہے. ہمارے ہاں کانسیپٹ یہی رہا کہ اگر کوئی نیکی کی بھی جاتی ہے, کوئی ایسا معاوضہ دینے کی بات کی جاتی ہے, کوئی ایسا انسینٹیو عوام کو دینے کی بات کی جاتی ہے, تو اس کے لیے اتنی لمبی چوڑی شرائط رکھ دی جاتی ہیں کہ اس کو پورا کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پر صرف ایک یہ شرط ہے کہ شناختی کارڈ ہونا پاکستان کا اس بندے کے پاس ضروری ہے. ماسٹ آف ٹو لرن, ادروائز وہ بھی لوگ لینا چاہ رہے ہیں اس وقت. تو ہم نے اپنے پاس رکھا تھا, خود کوکنگ کر کے بچوں کو سکھایا. ہمارے ویب سائٹ پہ بھی کوئی پورشن رکھیں گے کہ اسپانسر اے میل اور اسپانسر اے پناہ گاہ, تاکہ ڈونیشن کے پورشن ہے, لیکن اب اسپانسر یا ٹیک وہ یہ آن بورڈ جو لینے والی جو پالیسی ہے وہ پلان اس وقت مکمل ہونے والا ہے. وہ جو آپ کا پلان ہوگا نا, اس میں آپ نے کہ کھانے کا اتنا خرچہ, بیڈ شیٹ, وہ آپ نے باقاعدہ دینا تاکہ لوگ کئی دفعہ خود اسپانسر کرتے ہیں کہ جو ہم. اچھا سر, کاسٹ امیزنگلی 61 روپیز پر میل اس ٹائم. 61 روپے ہماری پچھلے مہینے کی کاسٹ آئی ہے جو اسلام آباد میں پناہ گئے, وچ از ویری آن دا لوور سائڈ. تو ہم صرف اتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک کھانے کی کاسٹ 61 روپے آ رہی ہے. اس کو ویسے بھی ایڈورٹائز کرنا, لوگ ٹرانسپیرنسی مانتے ہیں, مطلب گورنمنٹ لیول پہ جا کے 61 روپے کی کاسٹ میں کھانا دینا. آئی تھنک اٹس آگے سے دس از دا ہول پلان سر پورے پاکستان کا. سو 5 آئی سی ٹی کے مکمل ہو جائیں گی, سندھ 5, بلوچستان 5, کے پی کے پنجاب میں 8, کے پی کے میں 8. ان دونوں کی اسٹیٹس کی ہیں کہ ان دونوں کے ساتھ ایم او یو سائن ہونے. یہ پلان پاکستان ٹوٹل پلان سر آپ کو پورا بنا کے دے دیا. تمام ڈسٹرکٹ 31 ٹوٹلی بنتی ہیں. اگر یہ ایم او یو سائن ہو گیا تو ساری 31 جنوری 2021 کو یہ 31 کی 31 کھل جائیں گے سر. اور اس میں پرائم منسٹر ہم نے جو اسکوپنگ ہو رہی ہے دونوں پروونسز میں جہاں پناہ گاہ زیادہ ہے, پنجاب میں اور کے پی میں, جو اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ہم بند کریں گے. پشاور میں ہماری یہ بھی بات ہوئی تھی کہ وہ ریلکٹنٹ ہیں بہت سی کو بند کرنے کے لیے. سو وی تھاٹ کہ ایک ٹیئر 2 اسٹینڈرڈ بھی بنا دیں جس میں میلز کے علاوہ صرف ریزیڈنس ہو, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. نہیں, لیکن اگر وہ لو کوالٹی کے ہیں تو ان کو اپ گریڈ آہستہ آہستہ کر دیں. اگر ابھی ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, وہ بند اس لیے نہیں کرنا چاہتے ہوں, نہیں تو وہ لوگ سڑکوں پہ چلے جائیں گے. اور سردیاں آ رہی ہیں, تو اس کے لیے ایک پلان بی کے بھی اسٹینڈرڈس بن رہے ہیں, بٹ وی آر کیپنگ این آئی آن دیٹ آلسو. یہ فگر ریویو ہو رہی پنجاب میں اس وقت, یہ ہم نے کہا اس کو ریویو کریں, ہم اس پہ سیٹسفائڈ ہیں. 54 کا ٹرن اوور بہت کم ہے. دیکھو وہ اگر تو ٹرن اوور کم ہے وہ تو بند کر دینی چاہیے, وہ آپ کو بند ایسے ان شاء اللہ. آگے یہ حسن آپ نے کہا تھا سر نئے لوگوں کے لیے. وزیراعظم عمران خان پشاور موڑ پر قائم پناہ گاہ کا دورہ کر رہے ہیں. اون عباس کی طرف سے, ایم ڈی بیت المال کی طرف سے انہیں بریفنگ دی جا رہی ہے. ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بیچ میں بتایا کہ 31 پناہ گاہیں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر قائم کی جا رہی ہیں, اور
جیسے کہ عون عباس بتا رہے تھے کہ جنوری 2021 تک اگر یہ پلان اسی طرح چلتا رہا تو جنوری 2021 تک جو ہے یعنی اگلے جنوری 3-4 مہینوں میں، اگلے 2-3 مہینوں میں یہ تمام کی تمام باقاعدہ پورے سٹینڈرز کے ساتھ جو سٹینڈرز قائم کیے گئے ہیں ان کے تحت یہ پناہ گاہیں جو ہیں وہ اوپن کر دی جائیں گی۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بات کرتے ہوئے ٹیئر 2 کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ٹیئر 2 کے تحت ہماری کوشش یہ ہے کہ جو پناہ گاہیں سب سٹینڈرڈ نظر آ رہی ہیں، جہاں پر کھانے کے بارے میں شکایات موصول ہو رہی ہیں یا رہائش کے بارے میں کوئی شکایات موصول ہو رہی ہیں، تو ان کو بند کر دیا جائے. لیکن بہرحال چونکہ اس میں انٹرسٹ لوگوں کا ہے، عام پبلک کا ہے، تو اس حوالے سے انہیں بند کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کو بند نہیں کیا جا رہا. لیکن بہرحال کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کے سٹینڈرڈز کو اپ کیا جا سکے، ان کے سٹینڈرڈز کو ایلیویٹ کیا جا سکے. لیکن فی الحال یہی ہے کہ 31 پناہ گاہیں جو ہیں وہ جنوری 2021 تک جو ہے وہ ہر صورت مکمل کر لی جائیں گی. اس وقت ناظرین آپ جو اپنے سکرینز پر مناظر دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان رہائشی علاقے سے نکل کر جہاں پر انہیں بریفنگ دی گئی تھی، اب اس وقت لنگر خانے کی طرف آ رہے ہیں، جہاں پر کھانا جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، دیا جاتا ہے لوگوں کو، باقاعدہ باعزت طریقے سے بٹھا کر ان کو کھانا دیا جاتا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے یہاں پر خود بھی جب پناہ گاہ اسٹیبلش کی تھی تو وہ ایک پناہ گاہ میں خود بھی بیٹھ کر کھانا کھایا تھا لوگوں کے ساتھ. اچھا کھانا دیا جاتا ہے، اچھی طرح سے پکا ہوا، اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے، باعزت طریقے سے لوگوں کو کھانا پیش کیا جاتا ہے. اور وہ لوگ جو یہاں پر پناہ گاہ میں مسافرین ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں، محتاج ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، وہ تمام کے تمام یہاں پر بیٹھ کر باعزت طریقے سے گھر کی طرح ہی کھانا جو ہے وہ کھاتے ہیں. تو لنگر خانے کا جو ہے یہاں پر اس وقت وزیر اعظم عمران خان کو لنگر خانے میں موجود ہیں وزیر اعظم عمران خان، اور انہیں یہاں پر ہی بریفنگ دی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ باقاعدہ میز کرسیاں جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں، لگائی گئی ہیں، اور میز کرسیوں پر بٹھا کر جو ہے وہ کھانا سرو کیا جاتا ہے. جو بھی مسافر خانے میں، یعنی ایک اچھی کینٹین یا کیفے کی طرح جو کسی بھی ادارے میں ہوتا ہے، وہاں پر بیٹھ کر پراپر طریقے سے کھانا جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے وزیر اعظم عمران خان کو. وزیر اعظم عمران خان اس وقت جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک میز پر بیٹھے ہیں، اور جو مسافر جو پناہ گاہ میں وہاں پر اس وقت ٹھہرے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ان کی چل رہی ہے، کھانے کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کہ کس طرح کا کھانا یہاں پر دیا جاتا ہے، باعزت طریقے سے دیا جاتا ہے، رہائش کیسی ہے. تو وہ لوگ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان سے اپنے تجربہ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے سامنے بھی پلیٹ رکھی گئی ہے سالن کی، کھانا پیش کیا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کو. ہم یہ اپنی سکرینز پر ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ ٹیشو پیپرز بھی موجود ہوتے ہیں، پانی جگ اور گلاس میں موجود ہیں، باقاعدہ جو ہے وہ کھانا میز کرسیوں پر بٹھا کر اچھا پکا ہوا کھانا سرو کیا جاتا ہے، روٹی سرو کی جاتی ہے. تو یہ ایک طریقہ بس یہی ہے، کانسیپٹ یہی ہے وزیر اعظم عمران خان کا کہ وہ معاشرے ترقی نہیں کرتے جن معاشروں میں احساس نہ ہو، احساس کا جذبہ نہ ہو. احساس کے جذبے کے تحت جب احساس کا جذبہ فروغ پاتا ہے تو ریاستیں، معاشرے، قومیں ترقی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ایک جان ہو جاتی ہیں تمام قوم. غریب اور امیر کے درمیان جو نفرت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ غریب کو، مسافر کو یہ احساس ہوتا ہے، ضرورت مند کو، کہ یہ جو کچھ مجھے اس وقت سہولت مل رہی ہے یہ انہی امیروں کے پیسوں سے مل رہی ہیں. تو وہ نفرت کا جو کانسیپٹ ہے، جو کہ زکوٰۃ کے کانسیپٹ کے ساتھ ختم کرنے کی، اسلام نے ختم کرنے کی کوشش کی. وزیر اعظم عمران خان نے ماسک اتارا ہے، جیب میں ڈالا ہے، ان کو روٹی پیش کی گئی، اور مسافر نے ہی ایک روٹی پیش کی ہے جو یہاں رہائشی ہے. اور اس وقت وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ تمام لوگ کھانا کھانا شروع ہو گئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان بھی اسی طرح اسی پلیٹ میں، اور روٹی بھی توڑ کر جو ہے وہ سامنے بیٹھے مسافر نے، سامنے بیٹھے جو یہاں پر رہائشی ہے اس نے پیش کی. اور وزیر اعظم عمران خان اس وقت جو ہے وہ کھانا تناول فرما رہے ہیں. جو کھانا یہاں پر مسافروں کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو دیا جاتا ہے، وہی کھانا جو ہے وزیر اعظم عمران خان تناول فرما رہے ہیں، اور جو ہے وہ باقاعدہ اپریشیٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. کوشش یہی ہوتی ہے، پناہ گاہ کا جو کانسیپٹ تھا کہ اچھے طریقے سے کھانا، یعنی وہ کھانا جو کسی بھی جگہ پر گھر میں پیش کیا جا سکتا ہے، وہ جو کسی بھی ہوٹل میں پیش کیا جا سکتا ہے. جیسے ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ کسی بھی کینٹین، کسی بھی ادارے میں کینٹین، کیفیٹیریا وغیرہ جو کھلے ہوتے ہیں، وہاں جس طرح سے سرو کیا جاتا ہے کھانا لوگوں کو، بالکل اسی طرح کسٹمرز کو جس طرح سے کھانا دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے کھانا یہاں پر دیا جا رہا ہے. ان مسافروں کو جو دور دراز شہروں سے آئے ہیں، ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں، جو حاجت مند ہیں، ہوم لیس ہیں، بے گھر لوگ جو ہیں، جو راتوں کو اس سے پہلے
جو رات کبھی کسی پارک میں گزارتے تھے, کبھی کسی فٹ پاتھ پر سوتے ہوئے گزارتے تھے, کبھی کسی بینچ کے اوپر سوئے ہوئے ملتے تھے, رات گزارنی ہوتی تھی, صبح محنت مزدوری کرتے تھے, رات یہاں پر گزارتے تھے, جو دوسرے شہروں سے محنت مزدوری کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی یہ پناہ گاہ جو ہے وہ ایک گھر کا کام کرتی ہے, ایک گھر کا کانسیپٹ دیتی ہے, گھر کی طرح کا ہی ماحول دیا جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر جیسے ناظرین سہولیات تو اپنی جگہ پر ہیں ہی ہیں, ان کی اپنی اہمیت ہے. کھانا اچھا دیا جا رہا ہے, بیت الخلاء اچھا بنایا گیا ہے, کچن اچھا ہے, رہائش کے لیے بیڈز اچھے ہیں, صاف ستھری بیڈ شیٹس ہیں. اس سے بھی بڑھ کر یہ کانسیپٹ ہے موجود کہ یہ سب کچھ جو سب سہولیات دی جا رہی ہیں یہ بغیر کسی معاوضے کے دی جا رہی ہیں, ریاست پے کرتی ہے ان کو. وزیر اعظم عمران خان کا بھی ویژن یہی تھا کہ وہ ریاست نہیں کہلا سکتی, وہ حقدار نہیں ہے ریاست کہلانے کی, جس ریاست میں غریبوں, محتاجوں, حاجت مندوں, ضرورت مندوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ باعزت طریقے سے ان کو عزت نفس کو ہرٹ کیے بغیر, ان کی سیلف ریسپیکٹ کو ختم کیے بغیر جو ہے ان کو یہ تمام سہولیات پرووائیڈ کی جاتی ہیں, ایک چھت کے نیچے پرووائیڈ کی جاتی ہے. اسی پناہ گاہ میں وہ رہتے ہیں, اسی پناہ گاہ میں ان کو کھانا دیا جاتا ہے, وہیں پر جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں, اچھے طریقے سے میز کرسیوں پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے. وہی کھانا جو وزیر اعظم کو پیش کیا گیا ہے, وہی کھانا جو وزیر اعظم نے کھایا ہے, وہی کھانا یہ تمام لوگ جو ہے وہ کھا رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کھانا بنا ہے, وہ اپنے تجربات شیئر کر رہے ہیں مسافر جو یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں, پناہ گاہ کے رہائشی جو ہیں, ایسا نہیں ہے. تجربات شیئر کرتے ہوئے ان کا یہی کہنا ہے کہ جس وقت جہاں مرضی جو مرضی آ جائے, تمام کی تمام سہولیات اسی صفائی ستھرائی کے ساتھ, اسی ایک عزت نفس کو بحال رکھنے کے جذبے کے ساتھ جو ہے یہ تمام سہولیات لوگوں کو یہاں پر پرووائیڈ کی جا رہی ہیں. ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ سب سٹینڈرڈز ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ ریکی کی جاتی ہے, باقاعدہ مانیٹر کیا جاتا ہے. جہاں پر بھی کوئی چیز جو ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہوتی ہے, جہاں پر بھی کوئی رہائش کی سہولت سب سٹینڈرڈ ہے, کھانا پینا سب سٹینڈرڈ دیا جا رہا ہے, کوئی اور چیز اگر سب سٹینڈرڈ نظر آتی ہے تو اس کو باقاعدہ ریموو کرنے کی ضرورت جو ہے وہ محسوس کی جاتی ہے. تو کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ بالکل وزیر اعظم عمران خان اسی ویژن کے تحت جو ہے وہ آگے چلتے رہیں, اور کوشش یہ ہے کہ باقاعدہ تمام سہولیات سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جائے. وہ سہولیات جو ریاست کا کوئی بھی ایک متوسط طبقے کا, مخیر طبقے کا شخص جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے, وہی سہولیات لوگوں کو یہاں پر دی جائیں. لیکن ایک اور بڑا فرق وہ یہ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ غریب اور امیر کے درمیان جو تفریق ہے, جو نفرت ہے, وہ ہمیں ختم ہوتی ہوئی اس سے نظر آ سکتی ہے. زکوٰۃ کا کانسیپٹ جب شروع کیا گیا تھا اسلام میں تو وہ اسی نظریے کے تحت شروع کیا گیا تھا کہ غریبوں اور امیروں کے درمیان تفریق نہ ہو. غریب کو جب زکوٰۃ کا پیسہ ملتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ پیسہ ہے, میری ضرورت امیر کے دیے ہوئے پیسے نے پوری کی ہے, اور وہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ریاست وہ پیسہ لے کر جو ہے وہ غریبوں تک پہنچائے, ٹیکس کی شکل میں پہنچائے, زکوٰۃ کی شکل میں پہنچائے, یا اس طرح جس طرح پناہ گاہ کی شکل میں پہنچایا جائے. جیسے اون عباس بتا رہے تھے کہ 61 روپے کی کاسٹ آتی ہے جو کہ باقاعدہ یہاں پر کھانا اور رہائش پرووائیڈ کی جاتی ہے, اس پر ایک شخص پر 61 روپے کی کاسٹ آتی ہے. اب ناظرین وہ عملہ جو پناہ گاہ کا ہے, وہ تمام کا تمام آفس کا عملہ جو یہاں پر کام کر رہا ہے, وہ باقاعدہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ انہوں نے بالکل یہاں پر تصویر کھنچوائی ہے. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ والے جو ہیں وہ یہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ بھی بڑے شراکت دار ہیں. مختلف رفاہی تنظیمیں ہیں, اپنی اپنی کیپیسٹی میں انفرادی حیثیت میں بھی کام کر رہے ہیں لوگ. یہاں پر انفرادی حیثیت میں بھی عطیہ دے کر جاتے ہیں, چندہ دیتے ہیں مختلف شہروں میں مختلف. جیسے ابھی ہم آپ سے شیئر کر رہے تھے کہ جنوری 2021 تک 31 پناہ گاہوں کا باقاعدہ جو ہے وہ ٹارگٹ رکھا گیا ہے کہ اسی رفتار سے, اسی سٹینڈرڈ کے ساتھ جو ہے وہ 31 پناہ گاہیں قائم کی جائیں گی. اور 31 پناہ گاہوں کے کھلنے سے تمام ملک میں, جس میں بتایا گیا کہ بلوچستان میں بھی ہیں, پنجاب میں سب سے زیادہ 8 کھل رہی ہیں, بلوچستان, KP کے, سندھ, پنجاب, اسلام آباد میں ہیں پناہ گاہیں. یہ تمام کی تمام پناہ گاہیں جو ہے وہ اپنے پورے پوٹینشل کے ساتھ جنوری 2021 میں 31 پناہ گاہیں کام کرنا شروع کر دیں گی. اور کوشش بھی ایسی یہی کی جا رہی ہے کہ تمام پناہ گاہوں کو مانیٹر کیا جائے. 61 روپے خرچ آتا ہے, لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ ٹرانسپیرنسی کو انشور کرتے ہوئے اس 61 روپے کا بھی آڈٹ کیا جائے. اس 61 روپے کو بھی جو ہے وہ آڈیٹیبل بنایا گیا ہے کہ کہاں خرچ ہوا ہے, کیسے خرچ ہوا ہے. مخیر حضرات نے جو پیسہ دیا ہے ان کو یہ اعتبار ہونا چاہیے, اعتماد ہونا چاہیے کہ ان کا پیسہ جو ہے وہ جس مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے اسی پر خرچ ہوگا. ان کا یہ پیسہ کسی صورت ضائع ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. 61 روپے خرچ ہوتے ہیں ایک شخص پر باقاعدہ, اور
اس کا آڈٹ جو ہے وہ کیا جائے گا. تو آڈٹ بھی کیا جائے گا, لک آفٹر بھی کیا جا رہا ہے, مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے, ایویلیویٹ اور اسیس بھی کیا جا رہا ہے تمام کارکردگی کو اپنی ٹیم کی, جس میں احساس پروگرام کی چیئرپرسن ثانیہ نشتر بھی یہاں پر موجود ہیں. بیت المال جو کہ ایک بڑا شراکت دار ہے پناہ گاہ کا, اور باقاعدہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بریفنگ بھی دی ہے کہ کتنی پناہ گاہیں جو ہے وہ اس وقت بن چکی ہیں, کتنی پناہ گاہیں جو ہے وہ پائپ لائن میں ہیں, کیا کیا سہولیات یہاں پر دی جا رہی ہیں, کس لیول کی, کس سٹینڈرڈ کی سہولیات جو ہے وہ یہاں پر دی جا رہی ہیں. تو وزیر اعظم عمران خان پشاور موڑ یعنی G9 اسلام آباد میں واقع پناہ گاہ کا دورہ کر رہے تھے. ناظرین, ہم نے براہ راست آپ سے مناظر شیئر کیے, انہوں نے کھانا بھی یہاں پر تناول فرمایا, وہی کھانا جو تمام ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو یہاں پر رہائشی علاقے میں بھی گئے, باقاعدہ ان کو بریفنگ دی گئی کہ کس طرح سے یہ تمام کا تمام سلسلہ جو ہے باقاعدہ مانیٹر